ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ مشکیزے کا منہ بھی باندھنا تھا۔ اس وقت حضرت اسما جو صدیق اکبر کی شہزادی ہے، بڑی صاحبزادی ہے، اللہ اکبر، انہوں نے کیا کیا؟ اپنے کمر بند کو کہ پٹکے کو نکالا، اس لیے کہ اس وقت عورتیں جو ہے اپنی کام اور محنت کے لیے اپنی کمر کو کسنے کے لیے پٹکا باندھتی تھی، جیسے کہ آج کل ہم دولے کو پٹکا باندھتے ہیں۔ یہ اس کی تعویل میں ساتھ میں خاص طور پہ کر رہا ہوں کیونکہ رافضی اس روایت کا مذاق اڑاتے ہیں، اس لیے ہم جو ہے اس سلسلے کے اندر ان روایات کو لے کر کے بات کر رہے ہیں۔ جب محنت کے کام عورتوں کو کرنا ہوتا تھا تو عورتیں کمر کستی تھی۔ آج بھی میری بہنیں جن کو ہنڈوں سے پانی بھرنا ہوتا ہے وہ کمر پہ پٹکا باندھ کر کے 4 ہنڈے دیہاتوں میں آپ جا کر دیکھیں ایسے رکھے ہوتے ہیں، ایک ہنڈا جو ہے وہ بغل میں ہوتا ہے اور اس کے اوپر پھر ایک ہنڈا ہوتا ہے، اس طرح لے کے چلتی ہے۔ میں حیران رہتا ہوں، ہاتھ بھی نہیں لگاتی اور اس شان سے چلتی ہے کہ پانی چھلکتا بھی نہیں۔ یہ عورتوں کا اپنا انداز ہے لیکن وہ محنت اتنی کرتی ہے۔ تو حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے اپنے کمر بند کو نکالا اور اس کو پھاڑا اور اس کے 2 ٹکڑے کیے اور اس کو 2 کر کے ایک سے گٹری کھانے کی باندھی، دوسرے سے مشکیزہ باندھا۔ حضور نے ان کی یہ ذہانت دیکھ کے مسکرا کے کہا، تو ذات نطاقین ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ تو نے اپنے پٹکے کے 2 حصے کیے، اس کے بدلے میں اللہ جنت میں تجھے جو پٹکے عطا فرمائے گا۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ساتھ صدیق پھر نکل گئے۔ اب ادھر حضرت ابو قحافہ ابھی وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ جب صبح ہوئی صدیق گھر نہیں آئے تو انہوں نے کہا تیرا باپ کہاں گیا؟ حضرت اسماء نے کہا کہیں گئے، تو کہا شاید وہ محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا گیا، ہجرت بھی کر گیا، مال بھی سارا سمیٹ کے لے گیا ہوگا۔ حضرت اسماء کہتی ہے میں نے سوچا کہ یہ بات بڑھا نہ دیں تو میں نے کنکریاں جمع کی، اس پہ کپڑا رکھ دیا، وہ نابینا ہو گئے تھے۔ میں نے کہا دادا ذرا دیکھ تو صحیح، وہ مال چھوڑ گئے ہیں۔ جیسے ہی اس نے ٹو کر کے حضرت ابو قحافہ نے ٹو کر کے دیکھا تو لگا کہ ہاں درہم و دینار موجود ہے، خوش ہو گئے۔ اللہ نے صدیق کی صدیقہ کی لاج رکھی اور ان پتھروں کو اللہ نے درہموں میں تبدیل فرما دی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صدیق چلے۔ اب یہ سفر ہجرت شروع ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، یار غار صدیق باوفا ساتھ ہیں۔ صدیق اکبر چلتے چلتے کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ اسی میں حضور پوچھتی ہیں ابو بکر یہ کیا انداز ہے؟ عرض کرتے ہیں حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان، دشمن کے آگے سے آنے کا خوف ہوتا ہے تو آگے ہو جاتا ہوں، دشمن کے پیچھے کا خوف ہوتا ہے تو پیچھے ہو جاتا ہوں۔ چلتے چلتے سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غار کی طرف بڑھے جسے غار ثور کہتے ہیں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے رسول پاک کبھی غار ثور نہیں گئے، کسی پہاڑ کے اوپر غار موجود ہے یہ بھی علم غیب ہے۔ اور اس کے بعد اس غار کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں، حالانکہ مجھے پورا سفر ہجرت آج بیان کرنا اس لیے میں اس کی طرف نہیں جاتا۔ 500 فٹ کا وہ غار ہے۔ جس وقت میں پہلی مرتبہ اس پہ چڑھا تھا تو میری عمر تقریباً 19 یا 20 سال کی تھی۔ یقین جانے اس وقت اتنا وزن بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں چڑھا تھا تو مجھے چڑھتے ہوئے میں نے سوچا کہ کوئی لکڑی کا سہارا لینا چاہیے، اور کئی جگہ بیٹھ کر کے میں پہنچا تھا۔ کمزور آدمی ہوں لیکن کئی جگہ بیٹھ کر پہنچا تھا اس وقت بھی، اور جب اتر کر کے آیا تو پورا دن حرم میں جانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ یہ حال ہے۔ 500 فٹ کا وہ غار ہے جسے غار ثور کہتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غار کے قریب آئے تو غار کے قریب آئے تو اللہ کے محبوب سے صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ بہت تھک گئے ہوں گے، ایک کام کریں آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں، میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں، میں چاہتا ہوں کہ پہاڑ پہ میں آپ کو لے کر کے چلوں، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں قدموں کے نشان سے وہ پہچان نہ جائیں اور مسائل میں پیدا ہوں۔ تو صدیق اکبر نے حضور علیہ السلام کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا۔ اسی لیے ہم ہر صحابی سے محبت کرتے ہیں۔ بستر پہ سونے والے کی قربانی بھی کوئی معمولی نہیں، اور کندھوں پہ اٹھانے والے کی قربانی بھی کوئی معمولی نہیں۔ رسول پاک کو کندھوں پہ اٹھانا کوئی آسان کام نہ تھا، ورنہ فتح مکہ کے دن دیکھا گیا کہ سیدنا مولا کائنات نے جب
رسول پاک کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا تو زمین پہ بیٹھ گئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میری پنڈلیاں نہ ٹوٹ جائے، تو سرکار نے ان کو اپنے کندھوں پہ چڑھایا۔ یہ بھی ایک الگ شان ہے میرے مولا کی کہ حضور اپنے کندھوں پر چڑھائیں، لیکن صدیق اکبر حضور کو اپنے کندھوں پر۔ آج صدیق اکبر کے کندھوں پر رسول ہیں، توجہ فرمائیں، غور کریں۔ لوگ صدیق اکبر کو گالیاں دیتے ہیں، صدیق اکبر کو لوگ گالیاں دیتے ہیں، کہتے ہیں انہوں نے تو اہل بیت کا حق مارا۔ ہم کہتے ہیں تجھے ابھی پتا چلا، رسول پاک کو پتہ نہ تھا؟